چیزیں اس دنیا میں اتنی صاف، واضح اور مفید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ ہر مذہب و ملت کا ممبر اور فرد اس بات پر متفق ہے کہ سچ اور سچائی ایک ایسی کامیابی کی راہ ہے جس پر چل کر ہر آدمی آسانی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اس میں چھوٹے اور بڑے کا بھی سوال نہیں، ذات اور برادری کا بھی یہاں معاملہ نہیں، دولت مند اور غریب کا بھی یہاں سوال نہیں، کسی برادری کا آدمی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، کوئی بھی ہو، ایک حد تک اس بات پر سب کو یقین ہے کہ سچائی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص اس نعمت کو حاصل کر لے وہ دین اور دنیا دونوں فیلڈ اور دونوں میدان میں کامیاب ہے۔ اس حقیقت کے باوجود یہ عجیب بات ہے کہ جانتے سب ہیں، مانتے بھی سب ہیں، اس فارمولے پر سب کو یقین بھی ہے، لیکن سچائی کی تلاش میں اور سچ کی تلاش میں جب آپ نکلیں گے تو آپ کو قدم قدم پر اندازہ ہوگا کہ یہ نعمت اور یہ دولت آج کی دنیا میں اس قدم نایاب ہے کہ بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی محنت کے بعد اور بڑی جدوجہد کے بعد سچ اور سچائی کی نعمت کسی کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اسلام نے شروع سے سچائی کا دعویٰ کیا۔ اس کی تحریک، اس کی موومنٹ اور اس کی جدوجہد آپ اگر دیکھیں گے تو یہ اسلام کے تمام چیپٹر اور یہ اسلام کے تمام باب سچ سے بھرپور نظر آتے۔ پھر یہی نہیں کہ اسلام کی تھیوری میں آپ سچائی کو دیکھیں گے یا اس نے ایسا فارمولہ پیش کیا کہ جس کے اندر سچ اور سچائی کو اہمیت دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو پریکٹیکل لائف ہے، اسلام کی جو عملی زندگی ہے، آپ اس میں بھی قدم قدم پر آپ سچ کو دیکھیں گے، اور اسلام کے جو ماننے والے، جو لوگ اسلام کے جانثار اور اسلام کے وفادار ہیں، انہوں نے بھی اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور پیش کر کے دکھایا کہ سچائی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام کی کامیابی کا راز یہ بھی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ سچائی اور سچ کے متعلق دلائل کی ضرورت نہیں، ہر زمانے کے فلاسفر نے اور ہر زمانے کے لوگوں نے اس کو تصریف کیا۔ جس زمانے میں ہم لوگ بستے ہیں، آج کی دنیا کا فلاسفہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ ایک نیشنل ریلیجن
لوگوں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل سچ کا ساتھ دو، کیونکہ اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں بسنے کے لیے تمہیں بہت سی برادریاں، بہت سی قومیں، بہت سے ٹولے، بہت سے گروپ تمہارے سامنے آئے۔ اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا عمل کیا ہوگا؟ اسلام نے کہہ دیا کہ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ یقین ہوتا چلا جائے گا کہ شروع سے آج تک اللہ کے نیک بندوں نے سچوں کا ساتھ دیا، اور جس جماعت نے اللہ کے نیک بندے اور سچے ساتھ رہے، جس جماعت کی باغ ڈور اور نکیل سچوں کے ہاتھ میں رہی، وہ جماعت کامیاب رہی، اور اس جماعت کو دنیا کی کوئی قوم اور کوئی پارٹی اسے شکست نہ دے سکی۔ قرآن کریم نے نہایت صاف لفظوں میں اعلان کیا، ارشاد فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، یہ وہ جمع مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے جو کچھ وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا کہ الذی جاء بالصدق وصدق به، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ سچ کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اس کی تصدیق کی۔ میرے دوستو، اسلام کا ہر قانون، اسلام کا ہر چیپٹر اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک موومنٹ اور ایک ایک حرکت جسے بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو یہی سچائی نظر آئے گی۔ قرآن کریم کا اعلان آج بھی ہمارے سامنے قابل عمل ہے، اور مسلمان اگر اس اعلان پر توجہ کرے تو اس کی پریشانیاں بہت آسانی سے دور ہو سکتی ہیں۔ سرکار دو عالم فدا ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سنتے چلے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامور صحابی ہیں۔ سچ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا معیار اور اس کی کسوٹی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ ایک آدمی جو سچا ہوگا وہ گناہ کے کام نہیں کرے گا، سچ نیکی کی طرف گائیڈ کرتا ہے، نیکی کی طرف لیڈ کرتا ہے، نیکی کی طرف رہبری کرتا ہے سچ۔ اس کے معنی یہ ہوگی کہ سچا آدمی نیکی کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، برے کام اس سے نہیں ہوں گے، اور ارشاد فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف رہبری کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی سچا آدمی اپنے اعمال، اپنے ایکشن کے اعتبار سے دین اور دنیا میں اس قدر کامیاب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب اور ولی بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی نعمت یعنی جنت کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس کا نیچر جو ہے وہ سچ ہو جاتا ہے، سچ کے خلاف وہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جب سچ کو عادت کر لیتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر
مومن کے لیے جو خدا کے یہاں صدیقین کے لسٹ میں اور رجسٹر میں اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے. یہ تو میرے دوستوں سچ بولنے والے اور سچ کا ساتھ دینے والے، سچ کی امداد کرنے والے اور سچے گروپ میں رہنے والوں کی یہ شان ہے. اب آئیے اس کی جو دوسری سائڈ ہے جھوٹ، اس کے متعلق بھی سنتے چلیے. ارشاد فرمایا کہ جھوٹ وہ گناہ کی طرف گائیڈ کرتا ہے. ایک آدمی جھوٹ بولے گا تو پھر وہ گناہ بھی کرنے لگے گا. جھوٹ گناہ کی طرف گائیڈ کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یعنی یہ جھوٹ جہنم تک معاذ اللہ لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ بول کر کے آدمی گناہ کے کام کرتا ہے اور جو آدمی گناہ کے کام کرے گا وہ پھر جہنم کا مستحق ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اور اس کا رزلٹ کتنا خراب ہے کہ وہ معاذ اللہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولنا اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کے یہاں بھی جھوٹا کہلاتا ہے. کذاب اور جھوٹوں کے لسٹ میں اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے کہ جو آدمی رات دن جھوٹ بولتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے دو روٹ ہیں، دو روڈ ہیں، دو اسٹریٹ ہیں، دو راستے ہیں. اب سلیکشن یہ ہمارا اپنا کام ہے. ہمیں سلیکٹ کرنا چاہیے کہ کس راستے پر ہم چلیں گے. آیا جھوٹ معاذ اللہ اس راستے کو اپنایا جائے یا سچ کے راستے کو اپنایا جائے؟ رزلٹ آپ نے سن لیا کہ جھوٹ کا انجام جہنم ہے، جھوٹ کا انجام تباہی اور بربادی ہے. اور سچ کا انجام دنیا میں بھی نیک نامی اور آخرت میں بھی نیک نامی. اس حدیث کے ساتھ ساتھ اسے بھی سنتے چلیے. اہل بیت کے امام اور اہل سنت و جماعت کے سرتاج حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا. حضرت ابو الحورا نے پوچھا کہ حضرت ارشاد فرمائیے کہ آپ نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا سیکھا؟ آپ کے نانا جان کے یہاں سے تو دین اور دنیا کی نعمتیں سب کو ملتی رہیں، آپ نے کیا سیکھا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے پوچھنے والے، میں نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک چیز سیکھی اور سیکھنے کے بعد میں نے اس کو یاد نہیں رکھا. اب تم بھی سن لو کہ وہ میں نے کیا سیکھا. سنیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس حدیث کو میرے دوستو آج کی ڈیموکریسی ورلڈ میں آج جو ہر جگہ جمہوریت اور جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور نیکی اور سچائی کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، ان کو یہ حضرت امام حسن کا یہ قول جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے یاد رکھنا چاہیے. ہر وہ شخص جو ملکی اور قومی کام کرتا ہے، ہر وہ شخص جو ملک اور قوم کے کام کے لیے اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ وہ ملک اور قوم کا خادم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے اس دنیا میں ہر آدمی جب صبح ہوتی ہے تو بہت سے کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے اور بہت سے کام ہوتے ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بات کہ کس کام کو ہم کریں اور کس کو نہیں کریں یہ بڑا مشکل کام ہے. ہر آدمی کی جب صبح ہوگی تو وہ تیار ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے. ہر آدمی
आदमी अपना अपना प्रॉफिट देखता है, अपना अपना फायदा देखता है। जिस काम में उसे फायदा नजर आता है उसको वो करता है, और जिस काम में वो नुकसान देखता है उसको छोड़ देता है। मेरे दोस्तों, ये तो हमारा अपना ज़हन है, अपना आइडिया है कि एक चीज को हम समझते हैं कि इसमें नुकसान है और इसमें फायदा है। आओ, नुकसान किसमें है और फायदा किसमें है, ये उनसे सुनो कि जो सर से पांव तक सदाकत और अदालत के पैकर है, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, छोड़ दो किसको, ता मा युरीबुक इला मा युरीबुक। इरशाद फरमाया कि उस काम को छोड़ दो जिसमें तुम्हें डाउट हो, जो तुम्हारे दिल के अंदर खटका पैदा करे, जो तुम्हारे इत्मीनान के खिलाफ जो काम हो, यानी जिस काम को करने में तुम्हारा दिल मुतमईन ना हो और तुम्हारे दिल के इत्मीनान में अगर खलल पड़ जाए तो फरमाया उस काम को छोड़। देखिए, एक मैं मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। एक आदमी चोरी करता है, माअल्लाह चोरी करने के लिए जाता है, वो चोरी करता है। अगरचे वो चोरी कर रहा है, लेकिन उसका दिल इससे सेटिस्फाइड नहीं है, दिल के अंदर घबराहट है, दिल के अंदर परेशानी है। वो चोरी तो कर रहा है, लेकिन उसके दिल से अगर पूछा जाए, और ये मसल मशहूर है मेरे दोस्तों, कि चोर जो है वो पत्ता के हिलने की आवाज से भी डर जाता है। अगर चोर चोरी कर रहा हो और पत्ता हिलने की अगर आवाज उसे मालूम हो या हवा चलने की आवाज मालूम हो तो वो डर जाता है, क्योंकि चोर के पास मेरे दोस्तों दिल नहीं होता। दिल तो सच्चे आदमियों के पास हुआ करता है। तो अगर वो एक काम कर रहा है और बड़ी हिम्मत के साथ कर रहा है, लेकिन दिल उसका मुतमईन नहीं है, क्योंकि ये काम सही नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस काम को छोड़ दो जिसमें डाउट पैदा हो, जिसमें तुम्हें शक हो, जो तुम्हारे दिल के अंदर खतरा पैदा करे, उस काम को तुम छोड़। अल्लाह अकबर। फिर किस काम को करो? इरशाद फरमाया, उस काम को करो जिसमें कोई डाउट ना हो, कोई खतरा ना हो। उस काम को कीजिए। आप सुबह को उठिए, अल्लाह का नाम लीजिए, नमाज पढ़िए, इसमें कोई खतरा नहीं, कोई डाउट नहीं जी। अल्लाह का नाम लीजिए और अल्लाह का नाम लेने के बाद घर में आइए, के सामने हो, खा लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं जी। कसबे हलाल के लिए बाजार में जाइए, दुकान में जाकर के बैठिए, बाजार में फिरिए, अल्लाह के रिज़्क़ को हासिल कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं। कसबे हलाल में भी डाउट नहीं और रिज़्क़ हलाल में भी डाउट नहीं, कोई इसके अंदर डिफिकल्टी या कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आप समझते हैं कि यह काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं। इरशाद फरमाया कि जिस काम में कोई खतरा ना हो, कोई डाउट ना हो, तुम्हारा दिल जिस काम में मुतमईन हो, उस काम को तुम करो। याद रखिए, ये एक मेयार है, एक कसौटी है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश फरमाया कि बुरे काम को जिसमें तुम्हारे दिल में खटका पैदा हो छोड़ दो, और जिसमें तुम्हारा दिल मुतमईन हो उस काम को तुम करो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये उसी वक्त हो सकता है कि जब सच्चाई की कुव्वत मौजूद हो। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्यों? इसलिए इरशाद फरमाया कि तानीयत जो है ये सच है, यानी जिस काम के करने से आपका दिल सेटिस्फाइड हो, आपका दिल मुतमईन हो, आप समझ लीजिए कि ये काम सही है और ये काम सच्चा है। और इरशाद फरमाया कि जिस काम में आपको शक हो, डाउट हो, वो काम सही नहीं, वो किल्ल है, झूठ है, क्योंकि झूठ के अंदर इत्मीनान नहीं होता, सच के अंदर इत्मीनान होता है। इसलिए इरशाद फरमाया कि सच को इख्तियार करो, क्योंकि उसके अंदर इत्मीनान है, और झूठ को छोड़ दो क्योंकि उसके अंदर डाउट है, उसके अंदर शक है, उसके अंदर खतरा। अल्लाह अल्लाह। सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मदनी चांद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रूट और जो रोड हमारे लिए मुकर्रर फरमाया, वो कितना साफ है, कितना वादे है। इरशाद फरमाया कि बस काम को इस तरह तुम इख्तियार करो तो इसमें
الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک سچائی کو پروپیگیٹ کرتا رہا ہے اور سچائی کی اشاعت کرتا رہا ہے. اس نے پوری دنیا میں اپنے مشن کو پیش کیا کیونکہ یہ ایک سچا مذہب ہے. اس کے اصول، اس کے قاعدے سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اسلام کے ماننے والوں سچائی پر چلنے کی، سچ بولنے کی اور سچے اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.